صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری جگہ پہ اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اولا بمانا اقرب کے ہے، حالانکہ اور بھی معانی ہیں، کبھی تفصیل رہی تو اسی آیت پر تفصیلی بات ہوگی۔ اگر بظاہر دونوں آیتوں میں ایک چیز، ایک فرق محسوس کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ہر انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے، یہ نہیں فرمایا۔ النبی اولا بالمومنین، مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب سوچو کتنا قریب ہے، جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی۔ اب سوچو آقا کتنے قریب ہے، جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور اسی لیے تو ہم لوگ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ نہیں پکارتے، بدعت سمجھتے ہیں، گھبرایا مت کرو، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری جان سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ ایمان اس کے لیے شرط ہے۔ ایک ایگزامپل دے دوں، علماء بھی بیٹھے ہیں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ 10 فٹ دور اگر کوئی انسان کھڑا ہے، آپ اسے کیا کہہ کے پکارو گے؟ اے بھائی ادھر آؤ، نام لے کے اے زید ادھر آؤ۔ ہندی میں ہے زید یہاں پدھریے، اردو میں او زید کم ہیئر پلیز، عربی میں اسی کو کہیں گے یا زید تعال، اے زید یہاں آؤ۔ خالد نام ہے تو اے خالد یہاں، یا کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیا کہہ کے بولو؟ 10 فٹ دور ہے، 20 فٹ دور ہے، 30 فٹ دور ہے، 40 فٹ دور ہے، یا کہہ کے۔ جہاں تک نظر کا اثر ہے وہاں تک اگر ہے تو ہم اسے یا کہہ کے پکارتے ہیں۔ موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ جب ہم 10 فٹ دور، توجہ، 20 فٹ دور، 30 فٹ دور، 40 فٹ دور کھڑے انسان کو یا زید یا خالد کہہ کے پکارے، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، تو اس نبی کو ہم یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو جس کی جان سے زیادہ قریب ہے بھائی پکارے گا بھی وہی نا، پکارے جو مومن ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھے، کبھی وقت رہا تو اس نعتیہ عنوان کو اس موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ آج ادھر آئیں گے کہ اللہ ہر بندے سے قریب، ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا دیتا ہے، اتنا قریب ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا اپنے اوپر، کیا ہم اس کے قریب ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، نہیں۔ وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اور دور اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کتنا قریب ہے، ورنہ دور ہونے کی ہمت ہی نہیں۔ دور ہونے والوں کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ دور اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے من میں بھے نہیں ہے اللہ کا۔ They don't have a fear of Almighty Allah، ڈرتے نہیں، اللہ کا خوف ان کے من میں نہیں ہے، اسی لیے جیسی مرضی ہوتی ہے کرتے ہیں۔ اللہ تو قریب ہے لیکن وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔
یہ ڈر بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، ادبھت ہے۔ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اتنا اس سے دور بھاگتا ہے۔ آزما کے دیکھ لو، سانپ نے اپنا منہ کھولا، پھن کھولا، سامنے آؤ گے اس کے؟ بھاگو گے۔ معلوم ہے کہ یہ ڈس لے گا، کاٹ لے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آگ سے ڈرا دور ہوا، پانی سے ڈرا دور ہوا، شیر سے ڈرا دور ہوا، بندوق سے ڈرا دور ہوا، تلوار لے کے کوئی آیا ڈر گیا دور ہوا۔ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ اتنا بولو، آپ لوگ تو تم 40واں تیجے کی محفل بنا رہے، سارا اسٹیمنا ناک میں نکل گیا کیا؟ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور، توجہ چاہوں گا اگلے جملے پر، اتنا دور ہوتا ہے۔ مگر صرف اللہ کا ڈر اتنا قیمتی، اتنا بہمول، اتنا ورتھی ہوتا کہ بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی حبیب ہوتا ہے۔ اس کرائٹیریا کو ذہن میں رکھیے گا تو ڈرنا سیکھو۔ آج ہمارے من میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ ہم سب سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی ادے پور میں میں نے یہ اگزامپل دیا، لیکن اس موقع پہ یاد آ گیا تو عرض کروں۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے نا؟ اذکار اویسیہ کے ورد ہی سے بندوں کو ولایت ملتی ہے۔ سید التابعین خواجہ اویس بن دیکھے یہ عالم تھا اویس کرنی کا، سرکار کی سن کے خبر جھوم رہے، جنگل میں عبادت کر رہے تھے اور ان کی بکریاں گھاس چر رہی تھی، اور ایک بھیڑیا گردن گھما کے ان کی بکریوں کی رکشا کر رہا تھا۔ بڑے ہلکے میں آپ نے اس جملے کو لیا ہے، بھیڑیا نظر آ جائے تو نہ جانے کتنوں کا پیجامہ خراب ہو جائے۔ شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، شیر جتنا ڈینجرس ہوتا ہے اتنا ہی غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ If you fed the lion properly، اگر آپ شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دو تو you can walk with the lion anywhere، اس کے ساتھ چل پھر سکتے ہو۔ اور یہ میں سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ شیر کو کھلایا پھر اسے اپنے ساتھ چلایا۔ یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے سینے میں بھی ذرا شیر دل چاہیے، سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو آئیے ذہن کو پھر وہی لائیے، شیر اگر پیٹ بھر لے تو پھر 2-3 دن شکار نہیں کرتا، اتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ لیکن بھیڑیا ایسا درندہ ہے میرے دوستوں کہ اگر گردن تک کھا لے، اتنا پیٹ بھرا ہے، اور سامنے کوئی بکری یا بھیڑ کچھ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے نہ۔ اسی لیے تو اسے ہائینہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں عجیب و غریب منظر ہے، خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما کے ان کی بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ ایک مسافر کا، ایک راہگیر کا گزر ہوا، اس نے جب یہ ادبھت اور بالکل اوشوسنیہ، عقل پنی ہے، ایک انکریڈیبل، بالکل انبلیویبل سین دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھا حضرت خواجہ اویس سے، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ تو آپ نے سر اٹھا کے کہا تو میری بات کر رہا، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا، میری بکریوں کو بھی اس سے۔ کہا وہ کیوں؟ کہ سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔
اس لیے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے ایسے راکشس روپی بھیڑی ہے جو اساماجک تتو ہیں جن سے پورا سماج بگڑ رہا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تم سے ڈریں، اگر تم خدا کے دشمنوں کے دل میں ہیبت اپنا خوف بٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی انیتک کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی غیر قانونی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کو دہلانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ڈرنا سیکھو اللہ سے۔ If you want to stay calm and cool, then you have a fear of Almighty Allah. ڈرنا پڑے گا اللہ سے، ورنہ دوسرے تمہیں ڈرائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے تم ڈرو گے اگر تم نے اللہ سے ڈرنا شروع نہیں کیا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ جتنا تم اللہ سے ڈرتے جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ کم و بیش سارے صوفیاء کرام، چاہے وہ سلسلے قادریہ کے ہوں، چشتیہ کے ہوں، نقش بندیہ کے ہوں، فردوسیہ کے ہوں، سہروردیہ کے ہوں، سلسلے بدیعیہ، طیفوریہ، مداریہ کے ہوں، سب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ You must think all the time that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you 24/7 around the clock۔ یہ تھوڑی نا کہ نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں۔ روزہ بھی رکھو اور حرام بھی کھاؤ، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں۔ حج بھی کرو اور گناہ بھی کرو، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی دو اور انٹرسٹ اور سود بھی کھاؤ، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ شادی بھی کرو اور زناکاری بھی کرو، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ کہ پانی پلاؤ، خود سبیلے پلاؤ اور خود شراب پیو، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ بس یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، یہ خیال ہمیشہ تمہارے دماغ میں رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ زور سے دیکھ رہا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے میرے ساتھیوں عزیزوں کہ اگر تو نے اپنی زندگی کل سے، آج تو رات ہو گئی، کل سے اسی رنگ میں شروع کر دی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، توجہ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، تیری صبح دیکھ رہا ہے، تیری دوپہر دیکھ رہا ہے، تیری شام دیکھ رہا ہے، تیرا کھانا پینا سب کچھ دیکھ رہا، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو بندہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے لیکن بندہ ہے۔ تو دیکھنے لگا، اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو غریب ہے، غریب۔ تو دیکھنے لگا، اب تو غریب نہیں، غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو خادم ہے اور کچھ نہیں۔ تو دیکھنے لگا، اب تو خادم نہیں، جماعت کا مخدوم ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو مانگنے والا ہے، مستغیث ہے، مگر اب تو دیکھنے لگا، اس کا مطلب تو مانگنے والا نہیں، عطا کرنے والا دوست ہے۔ تو
اس منتر کو اپنے دل و دماغ کا آئینہ بنا لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی تقاضا ہے ایمان کے کمال کا. If you want to become a successful Muslim, کہ یہ ایمان رکھو کہ اللہ دیکھ رہا. پہنچنے والے تو آخری زینے تک پہنچ گئے، ہم پہلے زینے پہ نہیں ہیں. پہلا زینہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا. ہمارا حال تو یہ ہے، میں کیا عرض کروں اور کس بات کا رونا رو. ہم لوگ الا ماشاءاللہ، اللہ نے جسے اپنے فضل سے اپنے کرم سے بچائے رکھا، ان کی شان الگ ہے، ان کا میرے سر آنکھوں پر ہے. لیکن اکثر و بیشتر کا عالم یہ ہے کہ we are not true Muslim. We are just like a photocopy of Muslim. ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کی طرح دکھتے ہیں. توجہ ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی طرح ہم دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمارے ابا مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان، دادا مسلمان تھے. ہمارا نام جو ہے وہ ہندی یا سنسکرت میں نہیں رکھا گیا، اردو یا فارسی یا عربی میں رکھا گیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو مسجد سے امام صاحب کو بلا کے کان میں اذان دی گئی تھی، اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے اور کوئی خوبی نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ ہفتے میں ایک دن مسجد جانا نہیں چھوڑتے اور 2 رکعت پڑھ کے اتنی تیز بھاگتے ہیں جیسے کوئی حد نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ عید کے دن سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم میں کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول میں سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور ہم لوگ شب برات میں حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں میرے دوستو. We are not like those people who fought against the terrorism, جنہوں نے آتنکواد سے مقابلہ کیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کا ایک اشارہ پا کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے حی علی الجہاد کا ایک لفظ سنا، الرحیل کی ایک صدا سنی تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر رستم اور سہراب کا کلیجہ ہل جاتا تھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جو آج فلسطین کا رونا روتے ہو، ارے وہ مسلمان تھے کہ چہرہ دیکھا تو بیت المقدس کے پادری نے قدموں میں چابی لگی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریا کی روانی کو صرف خط لکھا تو مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر کفر کے ایوان میں زلزلے آ جائے. ارے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی میں جب اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تو شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم تو یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے. میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ ایسے ہی مسلمانوں کی اس طرح سے منظر کشی کرتے ہیں 4 مصروں میں. فرماتے ہیں جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، نہ شریعت کا لحاظ نہ اللہ کا ڈر. جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا.
یہ جو ہم سنتے ہیں آج فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے، سیریا میں اتنے، یہ سب مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہے۔ یقین جانو اگر ایک سچا مسلمان کہیں ناحق مارا جاتا ہے تو پوری دنیا کپ کپ آ جاتی ہے، تھر تھر آ جاتی ہے۔ اس لیے رونا مت رو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ Why are you facing so many things, so many difficulties in your community? Because we are not true Muslims. ہم صرف فوٹو کاپی ہیں مسلمان کا۔ اب جب فوٹو کاپی ہے تو یہ خیال کیسے کریں کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، یہ خیال کیسے کریں؟ اسی لیے ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ ویک اپ، یہ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اکبر، اس کی مہربانی پہ سو جان سے قربان۔ ایک ماں جتنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، حدیث میں ہے کہ اس سے 70 گنا زیادہ مولا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ متفق علیہ حدیث، بخاری و مسلم میں 70 گنا زیادہ، 10-20 گنا زیادہ نہیں۔ اور عربی زبان میں جب 70 کہا جائے تو کبھی کبھی بعض بولغا اور فصحا اس سے مراد لیتے ہیں کئی، یعنی انگنت گنا زیادہ۔ یہ جو ہے اس میں تفضیل کے معنی میں لیتے ہیں اس کو، اس میں حد سے زیادہ، انکاؤنٹیبل۔ اب ظاہر ہے ماں اپنے بچے کو بیمار ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتی تو مولا اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں جانے دے؟ تو اسی لیے جب ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنت میں جانے والی تو اللہ ہمیں چیتاونی دیتا ہے، وہ ہمیں ویک اپ کال دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب بذل المعون فی فضل الطاعون میں فرماتے ہیں کہ یہ جو وبائیں آتی ہیں نا، یہ بھی ہماری خیر خواہی کے لیے آتی ہے، اس میں چیتاونی ہے۔ کچھ لوگ اس چیتاونی کو اویل کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے صرف کھیل کرتے ہیں، کچھ اسے لے لیتے ہیں۔ ایک ویک اپ کال ہے۔ بلکہ امام بخاری نے جلد ثانی میں جو کتاب الفتن والزلازل، اس میں فرمایا ہے کہ وباؤں اور بلاؤں میں بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے تمہیں جنت میں داخل کرنے کا، اور جنت میں داخل ہونے والی کوئی چیز ہے نہیں تمہارے اندر، تو ایسے سرکمسٹانسز وہ لا دیتا ہے کہ جھک مار کے جنتیوں والا کام کرو۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ 4 فائدے تو میں بتاتا ہوں جو تعاون یا وبا کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے دور کو دیکھا ہے، اور ضرور دیکھا ہے، تو ذرا اس تناظر میں حضرت حافظ ابن حجر کی بات کو سنو۔ بات موضوع سے ہٹی ہے، لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے دلوں سے سٹی ہے۔ یہ دنیا سے جو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ میرا انویسٹمنٹ، یہ میری بیوی کے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے، یہ میرے پوتوں کے لیے، یہ میرے نواسوں کے لیے، یہ جو دنیا سے امید لگا کے دنیا کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اور آخرت کو کا خیال نہیں کرتے، یہ امید آٹومیٹک کم ہو جاتی ہے۔ یاد کرو لاک ڈاؤن، جب اپنے گھر کے سامنے ہم نے 25 سال کے نوجوانوں کی لاش دیکھی، دل ہل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا؟ 25 سال کا نوجوان، 18 سال کا نوجوان کووڈ میں ہلاک ہو گیا۔ دنیا سے امید کم ہو جاتی ہے، یعنی دنیا داری پرہیزگاری میں بدلنے لگتی۔ بندہ موت سے ڈرتے ڈرتے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا۔ کووڈ کے دنوں میں اس چیز کا ایکسپیرینس آپ نے بہت کیا ہو۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تحسین العمل، عمل اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خیال کیجئے جب کووڈ آیا تھا تو جو لوگ بڑی مشکل سے جمعہ میں بھی نہیں جاتے تھے مسجد میں، وہ اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز کے لیے مصلی بچھانے لگے۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہ یوٹیوب پہ قرآن سننے لگے۔ نیکیوں کی، اور جو مقرر، میں مقرروں کی بات کروں، اسی جماعت کا میں بھی ہوں، بغیر تاؤ بھاؤ کر کے تقریر نہ کرنے والا خطیب بھی
فری میں یوٹیوب پہ روزانہ فیس بک پہ لائیو آ کر کے اسلام کی تعلیم دینے لگا. کیوں؟ کیونکہ یہ وبا ہوتی ہی اسی لیے ہے تاکہ بندہ اللہ کے خوف سے نیک عمل کرنا شروع کرے. تیسرا فائدہ الیقظۃ من الغفلہ، غفلت سے بیدار ہو جانا. یقین جانے ہم واقعی غافل تھے، ہم بھول گئے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. Is there anyone who born in this world under his own will? Will you die by your own will? اپنی مرضی سے آئے ہو بولو، جاؤ گے. تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ارے جب تیری مرضی سے تیری آنکھ نہیں بنی، تیرا کان نہیں بنا، تیرا منہ نہیں بنا، تیرا چہرہ تیری مرضی سے نہیں بنا، تو تیرا جیون تیری مرضی سے کیسے چلے گا؟ اس سچائی کو ہم بھول گئے تھے اور دنیا پر اپنی مرضی چلانے لگے تھے. مگر جب ہم نے نوجوانوں کے لاشوں کو بوڑھوں کے کاندھے پہ دیکھا تو بیدار ہو گئے. We were sleeping, suddenly we woke up. سو رہے تھے، اچانک اٹھ گئے. اور یہ اٹھنا نصیب سے ہوا جس نے ہمیں بیدار کیا. احسان ہے کووڈ-19 کا جس نے اٹھا دیا. چوتھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ خاص فائدہ یہ ہے، یہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں التزود للرحلہ، یعنی سفر آخرت کی تیاری شروع. جیسے اگر کل آپ کو بمبئی جانا ہے تو آج پیکنگ شیکنگ کرو گے نا، ایسے ہی قبر کی تیاری جو ہم بالکل نہیں کرتے وہ کووڈ نے ہم سے کرانا شروع کر دیا تھا. ہم اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم خود سوچتے تھے آج یہ جا رہا کل کہیں میں نہ چلا جاؤں. تو پھر ہم وہ کرنے لگے جو اللہ کو پسند ہے، اس چیز کے پیچھے دوڑنے لگے جو اللہ کو پسند ہے. ہم اپنی مرضی نہیں اپنے مولا کی مرضی کو فالو کرنے لگے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اسی کی مرضی سے آئے ہیں، اسی کی مرضی سے جائیں گے. یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں فائدے کس بات کے؟ ان چاروں چیزوں نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا. کس کے قریب کر دیا؟ اور یہ قربت تبھی آئے گی جب اللہ کا ڈر آپ کے من میں ہو. یاد رکھنا، حجاج بن یوسف نام سنا؟ بہت بڑا ظالم. تاریخ اسلام میں جتنے بھی عمراء اور حکماء گزرے ہیں حجاج بن یوسف سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یزید کا باپ تھا، وہ سمجھ جاؤ ظلم سے کر لو. صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھ کو اس نے رنگا. بس اس نے ایک نیک کام بہت بڑا ایک یہ کیا تھا کہ اس نے بر صغیر ہند و پاک اور سدرن ایشیا والوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں اعراب اور نقطے لگا دیے تھے، زبر زیر اور نقطے، جس کی رہنمائی سے ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں. اب اگر اللہ اس کے اس کام پر اسے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، اور معاف نہ کرے تو اس کا عدل ہے، کیونکہ وہ قاتل صحابہ تھا. اتنا بڑا ظالم مولانا، اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، اپنے گرو کو اس نے خود ہی سائیڈ لائن کر کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا دینار، اسے ڈی مونیٹائز کر کے اپنی فوٹو لگا کے اپنے نام کا سکہ چالو کر دیا. اتنا ظالم تھا. علماء اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو اس نے ان کی زبان پہ کنٹرول کر رکھا تھا کہ آپ کو میرے خلاف نہیں بولنا. پورے تنتر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. اور اگر کوئی اس کے خلاف کچھ بولنے کی ہمت کرتا تھا تو اسے ڈیٹینشن سینٹر ایک بنایا تھا، اس میں ڈال دیتا، اسی میں آخری سانس وہ لیتا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے؟ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا. اس نے کہا حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا.
صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کرسی پہ بیٹھا. اب ذرا سوچو، آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے کے گنہگاروں کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے یہ کہا تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس ظالم کو ہمارے سر پہ بٹھایا. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ چند سکوں کے لیے جھوٹ بولنے والے، یہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے، یہ زناکاری کرنے والے، شراب نوشی والے، یہ رات دن شراب کباب اور شباب کی الجھنوں میں زندگی گزارنے والے، آج کے یہ سرپھرے نوجوان، یہ سوشل میڈیا کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے والے ان نوجوانوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ اب اگر آج ہم کہیں ظلم کے شکار ہیں، so we don't have a right to ask. ہمیں شکایت کرنے کا بھی کوئی ادھیکار نہیں. اگر ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، آنسوؤں کی گنگا جمنا بہاؤ. میرا وجدان کہتا کہ اگر تو نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو انشاءاللہ تعالی تو ایسا بندہ بن جائے گا کہ تمہیں دیکھنے والا کہے گا کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، جب یہ قادری ایسا ہے تو عبد القادر کیسا ہوگا، جب چشتی ایسا ہے تو معین الدین حسن کیسے ہوں گے. عزیزان ملت، try to understand. خوف جو سب سے بنیادی سٹیپ ہے to get closer to Almighty Allah، اللہ کے قریب ہونے کا، وہ خوف ہم میں جاتا رہا. میں ادھر ادھر کی مثال کیا دوں؟ زیادہ تر مجمع میں جوان ہیں تو ایک جوان کی مثال دے کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ایک جوان تھا. کون؟ کیا آپ لوگوں کو نعرے تکبیر اور نعرے رسالت والی تقریر ہی پسند ہے کیا؟ آج میں بہت زخمی ہوں. فلسطین کے حال نے مجھے اتنا زخمی کر رکھا ہے اندر سے. میں اپنی خطابت کو سائیڈ لائن کر کے کچھ نصیحت کرنے بیٹھا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک نوجوان تھا، بمشکل 20-21 سال کا گبرو کڑیل جوان، اپنی سوسائٹی کمیونٹی کا سپہ سالار تھا. سفر پہ نکلا، دریا کے کنارے کنارے وہ سفر کر رہا تھا. چلتے چلتے جتنا بھی اس کے پاس زیادہ راہ تھا کھانے پینے کا سب ختم ہو گیا، لیکن اس کا سفر مکمل نہیں ہوا. چند گھنٹوں کے بعد اسے بھوک لگی، اور تھوڑی دیر بعد وہ بھوک اتنی شدت سے کہ آنکھوں کے سامنے نوجوان کے اندھیرا چھانے لگا. اسے کچھ کھجور کے درخت نظر آئے. دل میں خیال آیا کہ لاؤ اس باغ میں گھس کے کھجور توڑ کے کھا لوں، بھوک مٹا لوں. لیکن اچانک پھر اس نوجوان کا تقویٰ اسے آواز دیتا ہے، کیا تو یہ بھول گیا اللہ دیکھ رہا؟ کسی غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ نوجوان چلنے لگا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ جان بچانا مشکل تھا. ایک ایسی کنڈیشن میں جہاں فقہا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر مردار کا گوشت بھی مل جائے تو جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، بس کھا لینا، پیٹ نہیں بھرنا. پیاس کی شدت سے اگر جان نکل رہی ہے تو، اور شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اتنا پی لو کہ جان بچ جائے، پوری بوتل نہیں نگلنا. اس نوجوان کو فتویٰ تو پتا تھا، لیکن اس کا تقویٰ کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا. وہ رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کر رہا. چلتے چلتے کبھی لڑکھڑا کے گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا. اس کی اس ادا پر رحمت خدا بندی کو جوش آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا نظر آیا کہ جس ندی کے کنارے وہ نوجوان جا رہا تھا اس میں ایک لال لال سرخ تازہ ترین سیب نظر آیا. سیب دیکھا تو نوجوان کے چہرے پہ اتنی سرخی آ گئی جتنی اس سیب میں نہیں تھی. اٹھایا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کھا لیا. سیب کھاتے ہی
معدے کو سکون پہنچا. جب معدے کو سکون پہنچا تو دماغ کی بتی جلی. جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان ہکا بکا رہ گیا. یا اللہ یہ میں نے کیا کیا؟ حالانکہ لقطہ اور لقیط کے مسئلے پڑھنے والے علماء جانتے ہیں کہ بہتا ہوا سیب اجازت ہے، اٹھاؤ کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، چوری نہیں، فتویٰ. لیکن نوجوان کا تقویٰ کہہ رہا ہے تو نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تو کھا کیسے لیا؟ اب کیا کروں، کیسے اس کے مالک کو ڈھونڈوں، کہاں جاؤں؟ جانا تھا اسے پورب سے پشچم اور سیب بھی اسی رخ سے آ رہا تھا، تو بجائے اس رخ پہ جانے کے وہ پلٹ کے اس رخ پہ چلنے لگا جدھر سے سیب آ رہا تھا. دل میں خیال آیا کہ شاید چلتے چلتے کوئی سراغ مل جائے گا اور اس کا سیب کا مالک کون ہے پتہ چل جائے گا. وہ نوجوان چلتا رہا. چلتے چلتے میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ ایک سیب کا درخت ہے، جھاڑ ہے، جس کی ایک ڈال جو ہے جس میں 8-10 سیب لٹکے ہوئے ہیں وہ بالکل دریائے دجلہ کی سطح آب سے ٹچ ہے. نوجوان کے من میں فوراً خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی شاخ سے، اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا. چلو باغ میں اندر دیکھتے ہیں اس کا مالک اگر مل جائے، اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو جائے اور ہضم ہو کے اماشے سے یہ خون کا ایک قطرہ بن جائے اور خون کا ایک قطرہ میرے شریر کے سارے خون کو گندا نہ کر دے. چلو مالک کا پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لیں. یہ خیال کرتے ہوئے نوجوان باغ میں گھسا، زور زور سے بولا کوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ڈنڈا تھامے ایک ضعیف و ناتواں ایک شیخ نمودار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ باغ آپ. کہا بابا مجھے معاف کر دو. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دو. شیخ نے کہا بوڑھے نے کہ میں نے تو نہیں دیکھا تجھے یہاں آتے ہوئے، یہ سیب کھایا کیسے؟ تو نوجوان نے اپنا پورا قصہ سنایا. میں بھوک کی شدت سے پریشان تھا، جان نکل رہی تھی، یہ بہتا سیب کھایا. جیسے ہی کھایا دماغ کی بتی جلی اور پھر خیال آیا کہ میں نے تو حرام کھا لیا. اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن جائے چلو مالک کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں. میں الٹے چلتا رہا. چلتے چلتے میں نے یہ شاخ دیکھا، یہ باغ دیکھا، آپ کو دیکھا. اے چچا، اے امو مجھے معاف کر دو. اتنا کہنا تھا اس شیخ کا ماتھا ٹھنکا. 21-22 سال کی عمر میں اتنا اللہ کا ڈر، توجہ، اتنا خوف خدا. وہ سمجھ گیا یہ کوئی سادھارن بالک نہیں ہے، یہ اسادھارن ہے، یہ کوئی آرڈینری ہیومن بینگ نہیں ہے، یہ ایکسٹراڈینری ہے. اس شیخ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نوجوان، تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، میری آگیا لیے بغیر میرا سیب کھا لیا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. نوجوان بھی اللہ سے ڈرنے والا تو اس نے کہا بابا جو شرط بولو منظور، مگر پہلے معاف کر دو تاکہ وہ سیب تو حلال ہو جائے. کہ نہیں پہلے شرط تو سن. کہا جو شرط کہو میں ماننے کو تیار ہوں، میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہوں گا، داس بن کے رہوں گا، آپ کے کپڑے دھو دوں گا، برتن دھو دوں گا، پاؤں دباتا رہوں گا، لیکن مجھے بھی معاف کرو. کہا نہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا، میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. توجہ چاہوں گا. آج کا یہ نوجوان ہوتا ہے یہ انسٹاگرام فیس بک والا، تو کہتا اے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، تیرا جمائی بننے نہیں آیا. مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام. اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ اگر میں تیری بیٹی سے شادی کو راضی ہوتا ہوں تو تم مجھے معاف کر دو گے. کہا میں تمہیں معاف کر دوں گا. کہا تمہیں تیار ہوں. کہا سن تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ دھوکہ دے دینا کہ لڑکی میں یہ کمی تھی، لڑکی ایسی تھی ویسی تھی، مجھے دھوکہ دے دیا بوڑھے نے. اس لیے سن،
میری جس بیٹی سے تیرا وواہ ہوگا وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ اچھا جی، اور سن، کان سے بہری ہے، اور سن، منہ سے گونگی ہے۔ اچھا یا اللہ، اور سن، ہاتھ سے لولی بھی ہے، اور سن، پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ آج کے معاشرے کا نوجوان ہوتا تو کہتا ہے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو۔ نفس تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ نوجوان ہلا ضرور کہ اس کا جیون ساتھی بھی ایسا جو اس کا ساتھ نہ دے سکے، نہ چل پھر سکے، نہ بول سکے، لیکن اس کے تقوی کو سلام ہے۔ اس نوجوان نے کہا بابا میرا خدا گواہ ہے، تو مجھے ابھی معاف کر، خدا کی قسم میں تیری اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار۔ اس شیخ نے اپنے اس نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ شب زفاف، سہاگ رات ہے، جمائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا بوڑھے نے اور کہا جا بیٹا تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوان نے سوچا کمرے میں جانا ہے، نہ یہ مجھے دیکھے گی، نہ میرے سلام کا جواب دے گی، نہ سلام سن پائے گی، نہ ادب سے کھڑی ہوگی، یہ تو عجیب ماڈل ہے، مگر سلام کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، میں کروں گا چاہے وہ سنے یا نہ سنے، جواب دے یا نہ دے۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان اندر داخل ہوا، سلام کیا تو دیکھتا کیا کہ ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ ادب سے اتر کے اس کے سلام کا جواب دے رہی، چہرہ ایسا تھا کہ چودھری کا چاند بھی شرمندہ ہو گیا۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا لگتا میں کسی غلط کمرے میں آ گیا، میری اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی، لولی بیوی تو کہیں اور ہے، یہ میں کسی غلط، چلو یہاں پہلے ٹائم پاس کرتے ہیں پھر کہیں اور چلتے ہیں۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کمرے سے بھاگا اور اس شیخ کو پکڑا، کہا بابا اب حد کر دی آپ نے، معاف کرنا ہے یا کچھ اور؟ ایک گناہ میں نے کیا تھا سیب کھا کر، اس کے بدلے میں اندھی، بہری، گونگی سے شادی کرنی پڑی، یہ آپ نے کس کمرے میں مجھے بھیج دیا؟ اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تو تب تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا، مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے جاؤ جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی۔ اتنا کہنا تھا تب تک اس شیخ نے، کس نے؟ حضرت عبداللہ صومعی نے اس نوجوان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ کس نوجوان؟ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست کے، اور کہا نوجوان آفری ہے تیرے تقوی پر، آفری ہے تیرے تقوی پر، یہ جس کمرے میں تو گیا تھا نا، یہ جو انتہائی ایکسٹراڈینری خوبصورت نوجوان دوشیزہ جو تو نے دیکھی ہے، یہی میری بیٹی اور تیری بیوی ہے، یہی اسی سے تیرا لگن ہوا ہے، اسی سے تیری شادی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز سنی نہیں، اسے میں نے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز کو دیکھا نہیں، میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ حرام کی طرف اس کا قدم کبھی بڑھا نہیں، لولی اس لیے کہا کیونکہ حرام چیز کو اس نے کبھی چھوا نہیں، اسے میں نے کہا بہری اس لیے کہا کیونکہ حرام بات اس نے کبھی سنی نہیں۔ جب میں نے تجھے دیکھا اتنی کم عمر میں ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے، جب میں نے ایک طرف دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ سے زیادہ بے مثال جمائی نہیں مل سکتا۔ تو جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ ام الخیر جیسی ماں ہو. ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. اس لیے اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرنا شروع. Try to have a fear of Allah. صرف جشن غوث اعظم منانے سے کام نہیں چلے گا، سیرت غوث اعظم کو اپنانا پڑے. پھر ریزلٹ کیا نکلا؟ وہ بیٹا پیدا ہوا جو اپنی ماں کی شکم میں ہی 15 پارے کا حافظ. وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جب اس نے آنکھ کھولی تو روزہ نہ کھولا، دودھ نہ پیا، اور اس کی شہادت پر فیصلہ ہوا کہ آج جو ہے وہ ابھی چاند نہیں ہوا ہے، ابھی جو ہے تم کچھ کہتے ہو بیٹے کی حرکت. ارے جس کی طبیعت ہی شریعت بن جائے، جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے، جو قبرستان میں پہنچ کر صرف اتنا کہہ دے کہ مردوں اٹھو، میرے نانا ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں، تو پورا کا پورا قبرستان خالی ہو جائے. عزیزان اللہ، وہ عبد القادر جیلانی جن کے بچپن پر رسول اللہ کی نظر، جو حسن و حسین کا جگر ہو، جو جناب زہرا کی چادر تطہیر کا نتیجہ ہو، وہ عبد القادر جیلانی جن کے دستے مبارک پر مصطفیٰ اختیارات کی چابی رکھ دیں اور کہیں عبد القادر مدینے سے میں بانٹوں، بغداد سے تم بانٹو. وہ عبد القادر جیلانی جن کی بارگاہ میں سوالی بن کر میرا رضا، تیرا رضا، ہم سب کا رضا ہاتھ پھیلا کے کہے کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور میرا بیٹا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میاں تقوی is the only fastest way to get more and more closer to Almighty Allah. دوسرے بھی کئی ایک راستے ہیں، میں بڑی تیزی سے بیان کر کے ختم کروا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ چھپ چھپ کے نیکیاں کرو. فرض نماز دکھا کے پڑھو، پرواہ نہیں، دکھائی کے پڑھنے میں زیادہ فائدہ. جماعت کا ثواب زیادہ ہے، تو بغیر دکھائے جماعت ہو پائے گی؟ میرے جد کریم حضرت مولا کائنات شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے پڑھنے کا ثواب زیادہ نہ ہوتا، توجہ رہے قول حیدری، اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ نہ ہوتا تو میں نماز اتنا چھپ کے پڑھتا کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی نہ دیکھ پاتی، میری بیوی بھی نہ دیکھ پاتی. سوچو کیسا کانٹیکٹ ہونا چاہیے بندے کا مولا سے. مگر فرائض اور واجبات کے بعد جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ چھپ چھپ کے کر، یعنی ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ ادھر سے کچھ دیا ہے. کسی کی پیٹھ پیچھے کچھ دینا ہے تو بازو میں پڑوسی کو بھی کچھ نہ احساس ہو کہ کتنا دیا. یہ تھوڑی نا کہ مسجد میں بڑی مشکل سے 100 روپیہ آپ نے چندہ دیا اور ناظم اجلاس سے کہا میرے نام کا اعلان کیجیے، یہ بھی کوئی چندہ ہے؟ اللہ جانے کیسا دھندا ہے، اسی میں پھنسا بندہ ہے. چھپ چھپ کے نیکیاں کرو، چھپ چھپ کے نیکیاں کرو. جتنا چھپ چھپ کے نیکیاں کرو گے اتنی تیزی سے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. ہیں تو سینکڑوں طریقے اللہ کے قریب ہونے کے، لیکن یہ 2-4 میں جو بتا رہا ہوں یہ بڑے خاص ہیں جو آپ